آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے آپ کے پہلے بھی جب سی ایم صاحب نے اور یہاں آپ کے جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں نے گھوٹکی میں اسی میدان میں میرے لیے ایک پروگرام رکھا تھا، تو تب ہم پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ جو ہمارا غربت کا مقابلے کرنے کے لیے ایک سندھ حکومت کا انیشیٹو ہے کہ ہم بلا سود قرضہ عورتوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکے۔ اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے پہلے میں یہاں آیا تھا اور اس وقت بھی تقریباً اتنے سارے عورتیں یہاں موجود تھے جو اس پروگرام سے بینیفٹ کرنے تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت سردار صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو ہمارے عورتیں کو اس قسم کا موقع نہیں دیا جاتے اور ہم قبائلی علاقے ہیں، مگر اس دن میں نے دیکھا تھا کہ گھوٹکی کے عورتوں کو اگر ہم موقع دیں، معاشی طور پہ طاقتور بنانے کے لیے سہولت فراہم کرے، تو وہ نہ صرف اپنے مگر آنے والے نسلوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو سکتا ہے۔ اور جو پیپلز پاورٹی سروے، پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے، وہ گھوٹکی میں بھی چل رہا ہے اور سندھ بھر چل رہا ہے۔ آج ہم جو ہمارا سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کا جو ہمارا انیشیٹو ہے سندھ حکومت کا، میں نے اس کا جو انوگریشن ہے یا شروع کروایا تھا وہ لڑکانوں سے شروع کیا تھا، جہاں ہم نے یہ گھر بنانے اور مالکانہ حقوق دلوانے کا جو پروگرامز ہے اس کا انوگریشن، اس کا ابتدا میں نے خود کروایا تھا ایک ہفتہ پہلے، دو ہفتہ پہلے، اور لڑکانہ سے ہوتے ہوئے جیکب آباد، کمبر شداد کوٹ، دادو میں، نوشیر و فروز میں، شکارپور میں، خیرپور میں، بدین میں، شہید بے نظیر آباد میں، مٹیاری میں، اور آج گھوٹکی میں اس پروگرام کا لانچ ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام سندھ کے ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام جاری ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جن کا گھر سیلاب میں تباہ ہوئے تھے، گر چکے تھے، نقصان ہوا تھا، ان گھروں کو پھر سے تعمیر کرنے کے لیے ہم عورت کے نام پہ اس گھر کے جو عورت ہیں ان کے نام پہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولیں گے۔ اس بینک اکاؤنٹ کے تھرو آپ کو قسطیں ملیں گے تاکہ آپ اپنا گھر پھر سے تعمیر کر سکیں، اور وہ کچا گھر نہیں، وہ پکا گھر ہوگا، اور وہ ایسے پکا گھر ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگلی بار سیلاب آئے گا تو تب آپ کا گھر رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ گرے گا نہیں، اور انشاءاللہ تعالی اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کو امپاور کرے، معاشی طور پہ امپاور کرے کہ ان عورتوں کے پاس جن کے پاس کبھی زندگی میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں رہا،
کو اب نہ صرف بینک اکاؤنٹ ہوگا مگر اس میں قسطیں آئیں گے، وہ اپنے گھر خود بنا کے دیں، مگر اس لیے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفے پہ چلتے ہیں، ہم نے چاہا کہ ہم آپ کے لیے اور کام کریں، ہم ایسے کام کریں جس سے نہ صرف آپ معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں، آپ کے خاندان کو ایک معاشی سٹیبلٹی ملے، مگر آنے والے نسل کو یہ سکون ہو کہ آپ کا اپنا گھر ہوگا، آپ کا اپنا زمین ہوگا اور کوئی آپ سے نہ یہ گھر نہ یہ زمین چھین سکے گا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا بھی گھر جہاں بھی سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے گرا ہے، ہم نہ صرف اس گھر کو ایک بار پھر بنائیں گے مگر اس گھر کا عورت کو اپنا زمین کا مالک بنائیں گے۔ اور یہ زیادہ تر ویسے ہی سرکاری زمین پہ یہ کچے گھر تھے، مگر اب یہ سرکار کا زمین نہیں رہا، یہ آپ کا زمین، آپ کے بچوں کا زمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو سارے صوبے میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے سندھ تو سب سے زیادہ متاثر ہوا سیلاب سے، مگر ہم اکیلا متاثر نہیں ہوئے، صوبہ بلوچستان بھی متاثر ہوا، جنوبی پنجاب میں متاثر ہوا، پختونخوا میں بھی اس سیلاب کے نقصان ہوا تھا، مگر صرف آپ کا پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت ہے جو عوام دوست حکومت ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفہ اور نظریہ پہ چلتے ہیں، جو نہ صرف یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا اپنا گھر ہوگا مگر آپ کا اپنا زمین ہوگا۔ اور اس سے ہم نہ صرف سیلاب کا اثرات اور سیلاب کا نقصان کا اصلاح کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہم غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم جو امیر اور غریب میں جو فرق ہے اس کو کم کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرے ایسے ہیں، ہمارا معیشت ایسے ہیں کہ اگر آپ غریب پیدا ہو تو اس ملک میں، اس نظام میں آپ کو وہ موقع نہیں دیے جاتے کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ کے آنے والے نسلیں جو ہیں ان کا زندگی آپ کا زندگی سے زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ تو میرا دعا ہے، میرا امید ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے اب انشاءاللہ تعالی آپ کے آنے والے نسل کے جو مستقبل ہے ان کا زندگی انشاءاللہ آپ کا زندگی جیسے گزرے ہیں اس سے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ان کے بھی آنے والے نسل جو ہے ان کا زندگی اس نسل سے بہتر ہوگا۔ اور ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے غربت کو مقابلہ کرنے کے لیے ایسے منصوبے دلوانے ہیں، ایسے منصوبے انٹروڈیوس کروانے ہیں جس سے عوام کا نہ صرف فائدہ ہو مگر انقلابی فائدہ ہو۔ اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ملک بھر میں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انقلابی پروگرام تھا۔ جو میں ذکر کر رہا تھا، یہ پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام، جو کچھ سالوں پہلے میں نے یہاں آ کے اس کا انوگریشن کیا، وہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے
انقلابی پروگرام ہے. اور یہ جو آپ سیلاب متاثرین کے لیے اپنا زمین اپنا گھر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بھی غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انقلابی پروگرام ہے. میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا تیزی کے ساتھ اللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کو اپنے قسطیں بھی ملیں گے. صوبہ بھر میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کو اپنے قسطیں بھی ملیں گے، آپ کو اپنا مالیہ حقوق بھی ملیں گے، اور آپ کے گھر جو ہے وہ آپ کے پکے گھر جو ہے وہ بنتے رہیں گے. جب میں سیلاب کے دنوں میں پورا ملک کا دورہ کر رہا تھا تو جس سے میں ملتا تھا ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ میرا گھر بنا کے دیں. تو میں نے چیف منسٹر صاحب کو ہدایت دیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سندھ میں ہمارا جو 50% تعلیمی ادارے ہیں، 50% سندھ کے تعلیمی ادارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا. پتہ نہیں کتنے کلومیٹر جو ہمارا سڑکیں ہیں ان کو نقصان ہوا، جو ہمارا اریگیشن کا نظام ہے ان کا نقصان ہوا. تو جب یہ ان کے بجٹس بنا رہے تھے تو ان کو سندھ حکومت کو پابند کیا کہ آپ پہلے میرے مائیں بہنیں کے گھر بنا کے دیں، ان کو اپنا زمین دلوائے، پھر ہم وہ سڑکیں بنائیں گے، ہم وہ تعلیمی ادارے بنائیں گے، ہم وہ ایجوکیشن کا نظام ہی دیکھ لیں گے. لیکن سندھ کا عوام نے، سیلاب متاثرین نے مجھ سے خود کہا ہے کہ میرا گھر بنا کے دیں، اور مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا، صرف شاید 10 مہینے ملے ہیں. مگر اس 10 مہینے میں میں نے پروگرام کا شروع کروایا ہے، عالمی سطح سے آپ کا فنڈنگ کا بندوبست کروایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2 ملین ہاؤسز کا پروگرام کا شروع کروا دیا ہے. مجھ سے پہلے ایک بزرگ تھا وزیر اعظم 4 سال کے لیے، اور اس نے اپنا الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ میں 10 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. اس کو 4 سال ملا، ایک گھر نہیں بنا سکا. ہمیں چند مہینوں میں یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے. کچھ گھر بن رہے ہیں، کچھ گھر بن گئے ہیں، اور کچھ گھر بننے ہیں، اور آپ کو اپنا مالکانہ حقوق ملا ہے. یہ فرق ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جھوٹا سلیکٹڈ کا، جس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ سے جھوٹ بولا تھا، آپ کو نوکریاں کا وعدہ کیا، گھروں کو وعدہ کیا، اور مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا علاوہ آپ کو کچھ نہیں دلوایا. آج وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور میں آپ کے درمیان میں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کام ہم نے آپ کے ہاں شروع کیا ہے، یہ کام ہم پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. یہ میرا پیغام ہے پاکستان کے ہر کچا گھر میں رہنے والے، ہر اس خاندان سے جو نسلوں سے اپنا گھر میں رہتے ہیں،
مگر اس گھر کا مالک نہیں ہے کہ آپ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دلوائیں گے، اگر آپ مجھے موقع دلوائیں گے تو میں پاکستان بھر میں غریب عورتوں کو نہ صرف اپنا زمین کا مالک بنائیں گے، مگر ان کو بھی آپ کی طرح ہم بینک اکاؤنٹس دلوائیں گے، قسطوں پہ، بلا سود قرضے پہ ان کو اپنا گھر بنانے کی سہولت بھی فراہم کریں گے۔ آپ دعا کریں، آپ کی دعا میں بہت طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو پروگرام ہم نے آج ادھر شروع کیا ہے، ہم پاکستان کے کونے کونے میں اس پروگرام کو لے کے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوٹکی جو ہے وہ تو قبائلی علاقہ ہے، وہاں جو ہے سرداروں کا چلتا ہے۔ آج کے بعد گھوٹکی سرداروں کا علاقہ نہیں ہے، گھوٹکی آپ کا ہے۔ گھوٹکی کے عورتوں کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ میں اور کیا کہنا چاہ رہا تھا جی، سردار صاحب کہہ رہا تھا اپنا تقریر میں کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی چاہیے۔ ویسے ہم نے مہران یونیورسٹی کا سلسلہ، کیمپس کا سلسلہ شروع کیا تھا، مگر جیسے آپ کا تقریر ہو رہا تھا میرا بات چیف منسٹر صاحب سے ہو رہا تھا، اور میں آپ کو گھوٹکی کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے نہ صرف مہران یونیورسٹی جس کے لیے ٹائم لگے گا، مگر آئی بی اے کا کیمپس یہاں گھوٹکی میں کھلے گا، آپ کا سرکٹ ہاؤس پہ کھلے گا، اور فوراً میں انتظار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جب سی ایم صاحب پھر اپنا اوتھ لے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ سی ایم صاحب اپنا ٹرم یا اپنا آفس مکمل کرنے سے پہلے یہ کام مجھے کر کے دے، انشاءاللہ تعالی۔ حالات مشکل ہے، معاشی حالات مشکل ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت عروج پہ ہے، مگر ہم مل کے جد و جہد کریں گے، اور جب ہم ساتھ ہیں، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جب ہم مل کے جد و جہد کریں گے تو ہم ایسے منصوبے لے کر آئیں گے، ایسے پروگرامز انٹروڈیوس کروائیں گے جن کی وجہ سے آپ کو، عام آدمی کو، غریبوں کو ہم ان مشکل وقت میں، معاشی طور پہ جو مشکل حالات میں، اس میں ہم آپ کو کوئی سہولت دے سکے، کوئی مدد دے سکے، جس سے آپ اس مشکل سے آپ نکل سکیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہے، ہم نے بس مل کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر میں چیف منسٹر صاحب کا اور اس کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو میرا خواب تھا، نہ صرف اس خواب کو آپ نے حقیقت میں تبدیل کر دیا ہے، مگر کم ٹائم میں تبدیل کر دیا ہے، اور ثابت کر دیا ہے کہ جو میرا سندھ حکومت کا کردار کشی ہوتا تھا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کردار کشی ہوتا تھا، وہ 100% جھوٹ تھا۔ جو کہتے تھے کہ گورننس پیپلز پارٹی کو گورننس کرنا نہیں آتے ہیں، ہم نے ان کو دکھایا کہ جب
कोविड का दौर आया, ये वबा का दौर आया, पूरी दुनिया मुश्किल में था, पाकिस्तान मुश्किल में था, तो सारा सूबा का मुकाबला करे। उस वबा को मैनेज करने के लिए जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा था, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर की और हुकूमत था, जो सबसे बेस्ट निजाम था, वो आपका सिंध सूबा का था। और अब जब सैलाब आए, हम सबसे ज्यादा मुतासिर भी थे, लेकिन उस सैलाब के जवाब में सिंध हुकूमत ने बाकी हुकूमतों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन काम करवाया है। और खास तौर पे जब से आपने मुझे मुंतखब करवाया है, जब से आपने मुझे इस्लामाबाद भेजा है और मेंबरान नेशनल असेंबली बनाया है, तब से मैं खुद देख रहा हूं और तब से यह साबित हो गया है कि झूठ, किरदार कशी ज्यादा देर नहीं चल सकता है। हकीकत जो है वो आपके सामने है कि सिंध हुकूमत खिदमत में सबसे आगे है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम मिलते रहेंगे, इसलिए ये तो प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं चाहूंगा कि मैं आपकी जो बल्दियाती निज़ाम है सिंध भर में, हुकूमत तो चला जा रहा है, लेकिन मैं बल्दियाती निज़ाम के साथ सिंध का दौरा करूंगा और हर इजला जाके, हर डिस्ट्रिक्ट जाके मैं चेक करूंगा कि मेरे बहने के लिए, मेरे माँ के लिए आप जो घर बने हैं क्या वो सही बन रहे हैं, क्या उनको उनका मालिकाना हकूक दिया है, नहीं दिया है। जो रहते हैं इंशाअल्लाह ताला मैं खुद अपने हाथों से उनको दिलवाऊंगा और ये सफर जारी रहेगा। जिए भुट्टो, जिए अवाम। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।